کیا جائز ہے عورتوں کو لڑکے دیکھنا، کرکٹرز کا میچ عورتوں کو؟ اے ایمان والی عورتوں، تم بھی نظریں نیچی رکھا کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آدم اسلام نے تو چھوٹی سی بھول کی تھی، 40 سال جنت سے باہر، ہم تو اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ایک گناہ کیا اصحاب السبت نے، ہفتے کے دن مچھلی پکڑی، اللہ نے سب کو بندر بنا دیا۔ تو بد نظری کرنے والا انسان ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے حکم توڑتا ہے اللہ خود اس کا بہترین دوست شیطان بنا دیتے ہیں، بیسٹ فرینڈ۔ اور انسان اپنے دوستوں کے ساتھ آخرت میں حشر ہوگا۔ یہ یاد رکھنا بھائی، عجیب آیت ابھی میرے ذہن میں آئی ہے۔ وہ کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، تیرا ستیاناس ہو، تو نے فلانے سے دوستی کیوں کر لی؟ جو اللہ کی حکم توڑتا آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، خیالات، ہاتھ پیر سے، اللہ کہہ رہے شیطان اس کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، حشر بھی شیطان کے ساتھ ہوگا۔ اور جو کیا کرے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ کو اپنا رب بنا لے اور اس پہ ڈٹ جائے کہ ایسی کی تیسی اب میں اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں دنیا میں بھی ان کے بہترین دوست فرشتے بنا دیتے ہیں، فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست ہوتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، اب ہمیشہ تیرے دوست ہوں گے جنت میں۔ تو میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی ہے توبہ، کہ ہم آج یہاں بیٹھ کے توبہ کریں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بہت غلط دیکھا، اے اللہ معاف۔ حضرت محمد سے دیکھو نا، عورتوں کو اور مردوں کو سمجھ آنی چاہیے، اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں ہماری مائیں، بھائی مائیں کا ہے، ازواج مطہرات نبی کی بیویاں۔ تو اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا، نبی کی بیویاں 7 ہیں، سامنے عبداللہ ابن مغفور رضی اللہ عنہ نابینا صحابی، تو کہا ادھر چل جاؤ، کہا کیوں، وہ تو نابینا، کہا تم لوگ نابینا تھوڑی ہو، تو منع کیا اپنی بیویوں کو ان کو مت دیکھو۔ اور صحابہ سے کہا جب ماؤں کے پاس سوال کرنے جاؤ نظریں نیچی کر، ان کو آنکھ اٹھا کے نہ دے۔ اور بیویوں سے کہا، نبی کی بیویوں سے، کہ پردے میں رہو، قرنا فی بیوتکم، جیسے پردہ ہے پردے میں رہو، بات کرنی ہے پردے میں بات کرو، اور بات کرنی ہے تو آواز موٹی کرو، پتلی آواز سے صحابہ میں بات نہ کرنا، کہیں شیطان ان کے دل میں تمہارے وسوسہ نہ ڈال دے۔ عورت کا 3-4 پردے بتائے عورت کے، ایک گھر میں رہو، زیادہ باہر نہ جاؤ۔ اسی یہاں کے علماء، تمام دنیا کے علماء کہتے ہیں کہ عورت کی کمرے کی نماز حرم کی نماز سے افضل ہے، جو کمرے میں چھپ کے پڑھے۔ عورت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن ہماری عورتیں سمجھتی نہیں، 50 مردوں سے ٹکرا کے پورے جسم کو حجر اسود پتھر کا بوسہ لینے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے صرف، اگر میں نے اپنے حبیب کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اللہ کے 50 حکم توڑ کے مردوں سے ٹکرا کے حجر اسود کا بوسہ، یہ کون سا حج ہے؟ عورتوں کو سمجھ، مردوں کے آگے سجدہ کرنا یہ کون سی نماز ہے؟ یہ عورتوں کو سمجھ کیوں کہ قرآن سمجھ، دین سمجھ آتا ہے عقل مندوں کو، ہماری عقل سٹیا چکی ہے کیونکہ نظر نہیں آ رہی عقل کی، عقل مندی کچھ اور ہوتی ہے، اور میرے دوستوں نالج کچھ اور ہوتی ہے۔ عقل آ نہیں سکتی جب تک کونوا مع الصادقین، جب تک نیک لوگوں سے نہیں بیٹھے، عقل آ نہیں سکتی۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب اور القسم و شہید، جب تک تم ان مجالس میں نہیں بیٹھو گے تمہاری عقل ٹھیک نہیں ہو سکتی، ٹی وی سے نہیں ہوگی، نالج آئے۔ تو پہلی آج انشاءاللہ تعالی ہم جا رہے ہیں عرفہ میں توبہ کر کے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اللہ سب معاف کر دے انشاءاللہ، ایک گناہ نہیں چھوڑیں گے، مکہ سب نکال کے باہر صاف کر دیں گے۔ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، اور ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے اس بچے سے سب محبت کرتے ہیں، گناہ جیسے ہی آپ کے گناہ معاف ہوں گے علامت ہے ساری دنیا آپ سے محبت کرے۔ گناہگار سے محبت نہیں کرتے، گناہگار سے گناہگار محبت کرتا ہے۔ بدکار عورت کا شوہر، بدکار مرد، بدکار مرد کی بیوی، بدکار عورت، یہ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ نے فرمایا۔ دیکھنا عورت مرد کو دیکھ۔ تو میرے دوستوں تو ہاں 5 آدمیوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، میں نے کہا نا تقوی کے بغیر حج قبول نہیں، تقوی کے بغیر نماز قبول نہیں۔ جو آدمی ماں باپ کا نافرمان گستاخ ہے اس کا حج قبول نہیں، ماں باپ کا گستاخ، یہ حج قبول نہیں۔ میں ایک آدمی کا دیکھ رہا تھا، وہ بیان سن رہا تھا، تو اس نے کہا میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں آج ان کی وجہ سے ہوں، میں نے کبھی ماں باپ کو اس طرح پیسے نہیں دیے کہ ماں باپ ہاتھ نیچے رکھیں، میں نے ہمیشہ اپنا ہاتھ ہی نیچے رکھا ہے کہ ماں باپ اوپر سے اٹھا لیں۔ میں اس میں بھی ماں باپ کی تذلیل کرنا نہیں چاہتا، ماں باپ کا بڑا مقام ہے، اللہ نے بہت سخت وعید ہے۔ ماں کی خدمت کرنے پہ وہ کون بن گئے؟ اویس قرنی،
جو صحابی بننا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی کا میرے پاس بتاؤ ماں کی خدمت کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے گا ویس کرنے آئے گا, اس سے لیے اپنی دعا کرو. آج ماں باپ میرے دوستوں بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں. اللہ کی قسم لمبی عمر اور لمبا رزق یہ دو طریقے ہیں. ماں باپ کی خدمت کرو, رشتہ داریاں جوڑو, اللہ عمر بھی بڑھا دے گا. ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کر رہے. ہمارے انضمام الحق بہت بڑا کھلاڑی بن گیا ماشاءاللہ. تو میں نے انضمام سے کہا انضمام بھائی جب آپ کے ابا کھڑے ہوتے ہیں آپ بیٹھتے نہیں. کہا سعید بھائی میں نے اپنی زندگی میں کبھی ابا کو بڑے بھائی کے سامنے بیٹھتے نہیں دیکھا, میں باپ کے سامنے کیسے بیٹھتا ہوں. باپ کے سامنے ٹانگیں کر کے بیٹھے. ماں باپ میرے دوستوں بہت بڑی رحمت ہے, جن کے نہیں ہے پوچھو. بہت بڑا اللہ نے ایک جنت کا فرمایا, جو اللہ کا جو نیک بچہ ہو, اللہ کا مطیع ایمان والا, جب بھی ماں باپ کو دیکھے گا مقبول حج کا ثواب ملے گا. مقبول حج یہ تو پتہ نہیں اللہ ہم سب کا قبول کر لے. جب بھی ماں باپ کے پیر دبانے میں کیا ثواب ملے گا, ماں باپ کو تیل لگانے, ان کی مالی خدمت جانی خدمت کیا ملے. تو ایک ماں باپ کی نافرمانی توبہ. نمبر 2 جو رشتہ داریاں توڑ کے آئے اس کا حج قبول نہیں. لعنت بھیجی اللہ نے جو رشتہ داریاں توڑتا ہے. فرمایا ایک مسلمان کسی بستی میں جو رشتہ داریاں توڑ کے بیٹھا ہے اس کی نوست سے کسی کی دعا قبول نہیں. نمبر 3 کسی مسلمان کے لیے دل میں غل رکھنے والا, میں جا کے اس کو بتاؤں گا ابھی ذرا مجھے آنے دو, ایسے اچھے والا جا, اس کی ایسی کی تیسی, اس کا حج قبول نہیں. ساس کہہ رہی ہے بہو کو دیکھ لوں گی جا کے, اس کی ایسی کی تیسی, بہو کہہ رہی ہے ساس کو دیکھ, حج قبول نہیں. کسی اور قرآن نے کہا ہے دعا مانگو اے اللہ ایمان والوں کا غل میرے دل میں نہ ڈال, حج قبول نہیں. نمبر 4 نشے کا عادی, کوئی حرام نشہ. نمبر 5 کسی مسلمان کا حق مار کے ہے, 5 توبہ کر لو, حج عرفات میں پکی توبہ قبول. اور اگر اس پہ ڈٹ گئے اللہ کہتے ہیں پھر سے سارے گناہ نیکی بدل دو. ہاں اب کسی کا حق مارا ہے لوٹا دو, کسی کا ادھار اتار دو, نمازیں رہتی ہے پوری کر دو, کوئی مسئلہ نہیں, پچھلا سارا پڑھو. نمبر 2 صورت کیا ہے, سنت کیا ہے کہ آدم ابراہیم السلام اسماعیل السلام اما حاجرہ یہاں آ کے ہمیں بتایا کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. حضرت حاجہ اسماعیل السلام نے باپ چھوڑ دیا, شوہر چھوڑ دیا, اللہ کا حکم ہے. ابراہیم السلام نے آگ میں مدد نہیں مانگی, یہاں پوچھا اے جبرائیل یہ کیوں کہا, کہ اللہ کو چپ ہو گئے, چھوڑ دیا. اور وادی غیر زر, یہ نہیں ایسے بن داؤد اور زمزم ٹاور نہیں, خالی وادی میں, نہ کوئی مکان نہ کھانا نہ پینا, چھوڑ دیا. اور پھر کہا ذبح کرو بچے کو, ذبح کر دیا, چھری چلا دی, اللہ نے مینڈا بھیج دیا. تو ہم یہاں توبہ کر کے جائیں, اور اللہ نے کہا ملت ابراہیم کی اتباع کرو, ملت ابراہیم حنیفہ. تو آج ہم یہاں کہ یا اللہ تعالیٰ 8 چیزیں میں نے ہمیشہ اوپر رکھی. میں نے یاد رکھنا باپ, یہ باپ بڑا تنگ کرتے ہیں بچوں کو, مائیں نہیں کرتی, اس آیت میں ماں نہیں ہے, اور بہنیں بھی نہیں ہیں, بہنیں بھی بہت سہارا ہوتی, میری بہنیں مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ. ماں بھی نہیں تنگ. اگر تمہارے باپ, تمہاری بیویاں اور تمہارے بیٹے, تمہارے برادری کنبہ, تمہارے گھر, تمہاری جائیدادیں اور تمہارے مال, اگر یہ تمہیں اللہ رسول سے زیادہ محبوب ہے پھر عذاب کا انتظار کرو. آج کیا میں تو آپ کا مجھے نہیں پتا, مجھے انڈیا والوں بمبے والوں نے, پاکستان کا تو حال بتا دوں, 90% مرد بہنوں کی وراثت نہیں دیتے. وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کا بھی یہ حال ہے, مجھے بمبے والوں نے بتایا, نیک لوگوں وراثت کھا جاتے ہیں. اور قرآن نماز کا طریقہ نہیں ہوتا ہے, وراثت کا طریقہ بتایا. دوستوں یہ عذاب ایسے نہیں ہے, ماں اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو کثیر, جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جب تم گناہ کرو گے اللہ تمہاری معیشت تباہ کر دے. تو دوسری کیا ہے بھائی, آج کے بعد انشاءاللہ اللہ کے لیے سب پہ چھری چلائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے اللہ کے حکم پر چھری نہیں چلائیں گے. نمبر 3 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, کبھی نہیں آئے گا. اب اللہ کے نبی یہاں حج پہ آئے, اور انبیاء کا حج ہوتا ہے وہاں کی اپنی محنت کو قبول کراتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا, آپ نے اپنی امت کو ٹرانسفر کیا, یہ کام ٹرانسفر کیا کہ بھئی اب میں آخری نبی ہوں اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اللہ نے نبی کو اس کہا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ, اے نبی جو نازل ہو رہا ہے آیت اس کو پہنچاؤ, اگر نہیں پہنچاؤ گے, ایک بھی چھوڑو گے, رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے, اور اگر پہنچاتے رہو گے اللہ تمہاری ساری انسانیت سے حفاظت کرے گا. اللہ کے نبی ہمیں کیا کہا, بلغونی والآیہ, ایک آیت بھی ہے تو اس کی تبلیغ کرو, ایک آیت بھی. تو یہاں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ اب میں جا رہا ہوں, ساری دنیا میں قیامت تک اب میں کوئی نبی نہیں آئے گا, میں آخری نبی ہوں,
اب تمہاری ذمہ داری ہے ساری دنیا تک اللہ کا دین پہنچانا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ظالم اور مجرم جنت میں نہیں جائیں گے، یہ الگ ہوں گے نیک سے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور ظالم الگ، پتہ نہیں کب جنت میں جائیں گے۔ ظالم مجرم کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھا جائے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش رسول کے سبیل کو اپنا رستہ بنا لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ہائے تیرا ستیہ ناس تو نے فلاں دوستی کر کے نبی کا راستہ کیوں چھوڑ دیا؟ نبی کا راستہ کیا ہے بھائی؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ان کو کہہ دو نبی جی تمہارا ایک ہی راستہ ہے، دعوت والا راستہ، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، تم لوگوں کو بھائی اس سے موبائل لے لینا، بھائی سے احرام میں ایک گناہ ہو رہا ہے بہت بڑا، یہ کبھی نہیں چھوٹے گا موت تک۔ اے نبی جی ان کو بتاؤ یہی ہے تمہارا راستہ، تم بلاتے ہو لوگوں کو اللہ کی طرف، اور یہ تمہارا راستہ نہیں ہے، جو تم کو نبی مانتے ہیں ان کا بھی یہ راستہ۔ اور سنو اگلی